بن أشكاب قال حدثنا محمد بن الفضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما شاء الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. یقینی طور پر آج ہم سب کو اور خاص کر اس ادارے سے منسلک علماء اکرام اور دیگر عوام کو اس بات کی بڑی خوشی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے کتاب اللہ کے بعد جو سب سے عظیم المرتبت کتاب ہے اس کتاب کے تکمیل کے سلسلہ میں آج کی یہ محفل منعقد ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہم اہل سنت و جماعت کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ ہوتا رہے تذکرہ تیرے کیل و کال کا، ہوتا رہے چرچا تیرے حسن و جمال کا. پھر بڑی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے دیوانوں اور مستانوں کے سمستانوں کے سامنے فرمایا اللہ مغفر خلفائی، اللہ یہ جو میرے نائبین ہیں ان کی بخشش فرما دے. قیل من خلفاؤ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ آپ کے وہ نائبین وہ کون سے ہیں؟ فرمایا الذین یاتوا من بعدی یربون حدیثی و سنتی و یعلمون الناس. میرے نائبین وہ ہیں جو میرے بعد آئے ہیں لیکن وہ میری احادیث کو روایت کریں گے، میری سنت کو پھیلائیں گے اور ان کی تعلیم لوگوں کو دیں گے. تو کتنی خوش قسمت ہیں یہ علماء کرام جو حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہیں. اگر کوئی کسی پیر کا مرید بن جائے نا تو پیر اس کو اپنا نائب بنانے کے لیے کئی مراحلوں سے گزار کر پھر اس کو خلافت دیتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ حدیث پاک پڑھنا اور پڑھانا شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی سفارش کے آپ میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائب بن جاتے ہیں. اور پھر میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اللہ عمران سمع مقالتی حافظها ووعاها وعدها کما سمعها. وہ لوگ بڑے تر و تازہ ہیں، وہ آدمی بہت ہی تر و تازہ ہے، بہت ہی خوش و خرم ہے کہ جس نے میری بات کو سنا، یاد کیا، یاد کرنے کے بعد پھر آگے لوگوں تک میری بات کو اس نے پہنچایا. تو یہ لوگ بڑے خوش و خرم اور تر و تازہ ہیں. اور یہ جو لوگ حدیث پاک پڑھنے پڑھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی زندگیوں میں بھی ان کے چہرے تر و تازہ ہوتے ہیں. اور جب اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ان کے چہرے اسی طریقے سے تر و تازہ ہوتے ہیں. اور اس کی ایک مثال میں اپنے ہی
حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارے میں ایک بات میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جب آپ کا وصال مبارک ہو گیا تو میں جامعہ لاہور سے فیصل آباد پہنچا اور میرے ساتھ ایک بدعقیدہ بھی تھا، اور جب ہم دونوں آقا نعمت کی خدمت میں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ کا چہرہ جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ اس نے اسی وقت اپنی بدعقیدگی سے توبہ کرتے ہوئے وہ سنی ہو گیا۔ یہ دارو کا وقت نہیں ہے، درس حدیث ہے جی۔ تو یہ اس لیے پھر یہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ دوسرے بھی حدیث پاک پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن دوسروں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ تو دوسروں ہم میں فرق یہی ہے کہ ہوتا رہے تذکرہ تیرے کیل و کال کا، ہوتا رہے چرچا تیرے حسن و جمال کا، یہ فرق ہے۔ تو آج کی یہ آخری حدیث ہے، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے جو ہم نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ وقت بہت کم ہے، یہ حضرت امام بخاری یہ خود عظیم المرتبت، اور ان کی یہ کتاب جو ہے یہ بھی عظیم المرتبت، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو کہ قرآن پاک کے بعد حضور کی بارگاہ میں بھی پڑھی گئی اور خانہ کعبہ کے اندر بھی پڑھی گئی، اور پھر جب اس کا ختم ہوتا تھا اس کے ختم مبارک پر بھی بڑے دور دور سے لوگ آتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سلطان کیکابائی ترکی کے جو صدر تھے، اس وقت خلیفہ تھے، تو وہ حج کرنے کے لیے آئے۔ حج کرنے کے بعد پھر وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو خدام نے بتایا یہاں بڑا عجیب و غریب ایک واقعہ درپیش آیا ہے۔ عرض کی کیا؟ فرمایا یہ ایک آدمی آتا تھا ہر دن، تو ہم اس کے لیے دروازہ کھول دیتے تھے، اندر جاتا تھا، اندر بیٹھا رہتا تھا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے ہی ہم نے آوازیں سنی، ہم نے سوٹیاں ہاتھ میں پکڑ لی، جیسے ہی باہر نکلا ہم نے پٹائی شروع کر دی۔ پوچھا ہی نہیں اس سے کہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھا، ہاں جی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ابو القاسم الکبار میرا نام ہے۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اسکندریہ کے رہنے والے ہو۔ یہ آوازیں کیسے آ رہی تھی؟ وہ کہا آوازیں کیسے؟ آج ختم بخاری تھا، ختم بخاری پر بڑے بڑے عظیم لوگ یہاں حصول برکت کے لیے حاضر ہوئے تھے، اس لیے پھر یہ اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ تو وقت کی بہت قلت ہے۔ ایک اور بڑے عظیم المرتبت صوفی محدث، اپنے وقت کے ولی کامل حضرت یحییٰ عامری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ایک دفعہ جب انہوں نے حدیث پاک کا آخری بخاری شریف کا آخری درس دیا، درس دینے کے بعد جب لوگ فارغ ہوئے تو مصافحہ کر رہے تھے۔ ان مصافحہ کرنے والوں میں سے میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی۔ جب انہوں نے اس محدث کے ہاتھ پر ہاتھ لگایا تو آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں کے نشان اس کے ہاتھ پر لگ گئے، اور ہر وقت اس کے ہاتھوں سے نور چمکتا رہتا تھا۔ تو خیر وقت کی بہت قلت ہے، تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی عظیم المرتبت، اور ان کی کتاب جو ہے یہ بھی عظیم المرتبت۔ تو حضرت امام بخاری کو بھی حضور کی بارگاہ میں بڑی پذیرائی حاصل تھی، امیر المومنین فی الحدیث ہیں، اور شروع سے لے کر آخر تک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز بڑا انوکھا، بڑا نرالا، بڑا انوکھا، بڑا نرالا ہے۔ اور جیسے ابھی حضرت صاحب یہ فرما رہے تھے، بخاری شریف کے کل 3 مقصد تھے، بخاری شریف کو ترتیب دینے کے کل 3 مقصد تھے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ احادیث صحیحہ کو جمع کیا جائے، پہلا مقصد یہ تھا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ ان احادیث کو لایا جائے جن پر ہمارے عقائد کا دار و مدار ہے اور جن احادیث پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور تیسرا مقصد یہ تھا کہ اس وقت جو بدعقیدہ لوگ تھے ان بدعقیدہ لوگوں کی تردید کرنا مقصود تھا۔ اور یہ جو آخری باب ہے نا، وقت کی بہت قلت ہے، یہ ساری جو کتاب التوحید ہے امام بخاری نے، اس ساری کتاب التوحید میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بدعقیدہ لوگوں کی تردید کی ہے۔ ان میں قبیلہ جامعہ بھی ہے، اور اس میں دوسرے اور بھی بہت سے بد مذہب لوگ ہیں، ان میں معتزلہ بھی ہیں۔ معتزلہ یہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن یہ جو اعمال اور اقوال ہے، یہ جو ہماری باتیں ہوتی ہیں یا رکوع میں جانا اٹھنا، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ آراز ہیں، اور یہ جو آراز ہوتے ہیں نا ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی تردید کے لیے یہ باب قائم کیا۔ اچھا،
اب وقت بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے. یہ کم از کم اگر اختصار کے ساتھ بھی بیان کیا جائے تو یہ 2-2.5 گھنٹے کا جہاں تک معاملہ ہے، جہاں تک آپ نے پڑھی ہے 2-2.5 گھنٹے کا معاملہ ہے. اختصار کے ساتھ بھی اگر عرض کیا جائے تو بر فرمایا تو وہ ان کا یہ عقیدہ تھا. لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ باب قائم کر کے خاص طور پر معتزلیوں کا رد کیا. اور پھر جو لوگ بخاری شریف پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ جو امام بخاری کے جو ابواب ہوتے ہیں نا، یہ ہوتا ہے دعویٰ، اور اس دعوے کے ماتحت حضرت امام بخاری پھر اپنے دلائل لاتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ جو امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہوتا ہے وہ دعویٰ نہیں ہوتا بلکہ وہ دعوے کی دلیل ہوا کرتا ہے. اور یہاں بھی بعین ہی یہ جو حضرت امام بخاری نے یہ جو باب قائم کیا ہے یہ دعویٰ نہیں ہے بلکہ دعوے کی دلیل ہے. وَنَزَلْ مُوَازِينَ الْقِسْطَ، تو یہ معتزلیوں کا رد کرنا تھا. اور پھر یہاں یہ کہ متکلم کا صیغہ استعمال کیا گیا، متکلم کا صیغہ کہ ہم ہیں جو قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے. ہم ہیں جو واحد متکلم کا صیغہ نہیں، جمع متکلم کا صیغہ. اور جمع متکلم کا صیغہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے استعمال کریں تو اس وقت اس میں رعب ہوتا ہے، دبدبہ ہوتا ہے، دہشت ہوتی ہے کہ ہم ہیں کہ جو قیامت کے دن انصاف کے ترازو کو قبول کریں گے. باتیں یہاں بہت زیادہ ہیں لیکن وہ میں تمام سے ادھر اختصار کرتے ہوئے، کیونکہ پھر یہاں موازین پر بھی کلام ہے، یہ وہ ترازو ایک تھا، زیادہ تھے، قسط پر بھی آگے پھر بات چیت ہے. پھر اس کے بعد یوم القیامت اور اس پر بھی بات ہے. پھر حضرت امام بخاری نے یہاں چلتے چلتے ایک اور دعویٰ کر دیا. پہلے تو دعوے کی دلیل اور پھر ایک اور دعویٰ کر دیا درمیان میں. وہ کیا ہے؟ ان اعمال بنی آدم وقولہم توزن، کہ بنی انسانوں کے اعمال اور اقوال یہ تولے جائیں گے، انسانوں کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے. اچھا، اسی دعوے کی دلیل یہ والی حدیث کلمتان ثقیلتان، اس دعوے کی دلیل ہے آگے جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کر رہے ہیں. تو اب لوگ یہ کہتے رہتے ہیں جی حضرت امام بخاری کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ تمام انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے. اس انداز کی وضاحت بھی تو ہونی چاہیے نا. یا علماء کرام جلوہ افروز ہیں، اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں. وہ کس طریقے سے معلوم ہوتا ہے؟ اعمال یہ بھی جمع ہے اور یہ آگے جس کی طرف مضاف ہو رہا ہے وہ بھی جمع ہے، بنون. اور جب جمع کی طرف اضافت ہو تو وہ استغراق کا فائدہ دیتی ہے. تو بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام انسانوں کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے. حالانکہ جو بخاری شریف پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ پہلے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے 70,000 امتیوں کو حساب و کتاب کے بغیر جنت میں لے جاؤں گا. حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، لیکن حضرت امام بخاری فرما رہے نہیں، تمام انسانوں کے اعمال و اقوال جو ہے وہ تولے جائیں گے. اور پھر اسی طریقے سے قرآن پاک میں آتا ہے معتزلیوں کے لیے، قرآن پاک میں آتا ہے فلاں نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کہ قیامت کے دن تو ہم کافروں کے لیے ہم ترازو بھی نہیں رکھیں گے. تو اسی معلوم ہوتا ہے کچھ کافر ایسے ہیں جو حساب و کتاب کے بغیر دوزخ میں چلے جائیں گے. تو لیکن حضرت امام بخاری کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ سب کے اعمال اور اقوال توڑے جائیں گے. تو اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ ہر جگہ یہ اضافت استغراق کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ کسی جگہ اضافت یہ ہوتی ہے عید خارجی کی. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل وہی حدیث ابھی جو بیان ہوئی ہے، وہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی کہ یہاں اضافت یہ استغراق کی نہیں ہے بلکہ یہ عید ذہنی کی ہے، عید خارجی کی ہے. کیا مطلب؟ بعض جو لوگ ہیں ان کے اعمال و اقوال تولے جائیں گے. اختصار کے ساتھ آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے، جو حساب کتاب کے بغیر جنت میں، جو حساب کتاب کے بغیر دوزخ میں، اور کچھ وہ ہوں گے جو حساب و کتاب کے بغیر جو دوزخ میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے. اور پھر یہاں کے پہلے فرمایا اعمال، اس کے بعد قول ہے. یہاں بھی تو اقوال ہونا چاہیے تھا، یہاں قول کیوں ہے؟ اس لیے کہ بھائی عمل جو کرنے کے ہیں نا، ہاتھوں سے بھی ہم عمل کرتے ہیں، ہاتھوں کے آنکھوں سے بھی ہم عمل کرتے ہیں، پاؤں سے بھی ہم عمل کرتے ہیں، یہ زیادہ ہیں. اسے جمع کر کے لائے. زبان تو ایک ہی ہوتی ہے، اس لیے زبان کو مفرد کر کے لایا گیا ہے یہاں. اور پھر آگے یہ جو زبان کا عمل ہے اسی کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ ثقیل ہے. اسی کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ ثقیل ہے. تو بہرحال
فرمایا کہ مجاہد فرماتے ہیں کہ قسطاس کا معنی عدل ہے. یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ در حقیقت ہمیں قسط کا معنی بتانا چاہتے ہیں. قسط ایک غریب لفظ تھا، حضرت امام بخاری نے قسطاس جو فصیح لفظ ہے وہ لا کر قسط کا میں معنی بتا دیا. اور پھر اس کے بعد حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ قسطاس رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں. یہاں ایک اور مسئلہ حضرت امام بخاری نے شروع کر دیا کہ غیر عربی الفاظ یہ بھی قرآن پاک میں آتے ہیں، اور محققین فرماتے ہیں 120 الفاظ ایسے ہیں جو غیر عربی ہیں جو قرآن پاک میں آئے ہوئے ہیں. تو اور پھر اس کے بعد فرمایا اچھا قسط یہ مقصد کی مصدر ہے. علماء کرام جلوہ افروز ہیں، واضح ہے کہ مقصد کی مصدر یہ قسط نہیں اقساط ہے. یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں یہ محل استعمال بتا رہے ہیں کہ اگر یہ مجرد ہو کا استعمال ہو قسط کا لفظ یہ جور کے معنی میں آئے گا، ظلم کے معنی میں آئے گا، اور اگر یہ متعدی ہو کر استعمال ہو تو یہ انصاف کے معنی میں آئے گا. ایک تو یہ بتانا چاہتے ہیں ایک اس کے علاوہ یہاں ایک اور اعتراض تھا پہلے، اس کا جواب بھی دینا چاہتے ہیں لیکن میں نے اس اعتراض کو گول مول کر دیا اور بھی بہت سے اعتراضوں کو گول مول کر دیا. فرمایا اس لیے کہتے ہیں کہ قاصد یہ جائر کو کہتے ہیں، یہ معنی بتا دیا. اس کے بعد حدثنا، یہ جو حدیث پاک پڑھنے پڑھانے والے ان کی خدمت میں بڑے ادب سے یہ گزارش ہے کہ جب پہلا آپ حدثنا پڑھیں تو اس سے پہلے آپ نے بہی ضرور پڑھنا ہے. ہر حدیث کی کتاب کا پہلا جب حدثنا آپ پڑھیں اس سے پہلے بہی آپ نے ضرور پڑھنا ہے کہ بہی قال حدثنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میری یہ سند میرے اس استاد کے وسیلے سے اس حدیث کی کتاب تک پہنچتی ہے. آگے یہ حدیث کی کتاب والے اس سند کو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. اچھا جی، پھر یہ ہے کہ فرمایا کہ بیان کیا قسط احمد بن اشکاب نے. یہ حدیث پاک پہلے 2 دفعہ آئی ہوئی ہے. ایک جگہ اس کے راوی ہیں زہیر، دوسری جگہ اس کے راوی ہیں قتیبہ. بھائی ان میں سے کسی ایک کے حوالے سے حدیث پاک کو بیان کر دیتے نا. احمد بن اشکاب کے حوالے سے یہاں کیوں بیان کیا؟ ایک تو آسان سی بات ہے ان کی مرضی، ایک تو آسان سی بات ہے نا ان کی مرضی، اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلی جو حدیث ہے وہ حمیدی اور یہاں ہے احمد، اور حمید اور احمد کے یہ مادے کے لحاظ سے تین ہی لفظ ہیں. تو پھر اس طرف اشارہ کر دیا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، شروع میں بھی اللہ کی حمد، آخر میں بھی اللہ کی حمد. اس نقطے کے پیش نظر انہوں نے زہیر والی حدیث پاک کو بھی نہیں بیان کیا، قتیبہ والی حدیث کو بھی بیان نہیں کیا، بہت ہی اختصار کے ساتھ. اور اس کے بعد فرمایا کہ حضرت ابو ذرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں درمیان میں نے یہ سارے راوی چھوڑ دیے. اس کے بعد فرمایا ان ابی ہریرہ تھا. اچھا جی، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پاک سب سے آخر میں کیوں لائے؟ کوئی اور لے آتے. اس کا بھی ایک تو یہ ان کی مرضی، فاعل مختار ہیں، مصنف ہیں، ہر آدمی فاعل مختار ہوتا ہے، ان کی مرضی لے آئے. ہاں بھی کوئی نقطہ تو یقیناً ہے. بھائی پہلی جو حدیث ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی ہے، اور وہ بیان کر کے یہ بتا دیا کہ یہ وہ عظیم ترین شخصیت ہے کہ 25 مربع میل کے پر ان کی حکومت ہے. اور آخر میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بیان کر کے یہ بتا دیا جس طریقے سے کہ ظاہر کے لحاظ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ تھے، اس طریقے سے حافظے کے بادشاہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات مبارکات ہیں. تو پھر فرمایا ابو ہریرہ. اچھا یہ ہے کہ ابو ہریرہ منصرف ہے کہ غیر منصرف، تو یہ تو علماء کرام زیادہ بتا سکتے ہیں. تو میں نے تو اس سلسلے میں اس وقت کوئی بات نہیں کرنی. پڑھتے تو ہم اس کو غیر منصرف ہیں، لیکن غیر منصرف کے یہاں کوئی 2 سبب نہیں پائے جا رہے، یا ایک سبب یہاں نہیں پایا جا رہا جو قائم کام 2 سببوں کے ہو، پھر آخر اس کو ہم غیر منصرف کیوں پڑھتے ہیں؟ تو خیر یہ علماء کرام بات کو میں آپ کو بتاتے رہیں گے. تو فرمایا حضور نے یہ فرمایا کہ کلمتان حبیبتان، کہ 2 کلمے، جہاں کلمے سے مراد ہے کلام ہے، اور حبیبتان یہ حبیبتان کے مطلب ہے کہ پیارے. اچھا یہ ہے کہ یہ جو فعیلاتن کا جو لفظ ہے اگر یہ مؤنث کے لیے استعمال ہو اس وقت اس کا قاعدہ اور ہے، اگر یہ مذکر کے لیے استعمال ہو تو پھر اس کے لیے تو اس وقت اس کا قاعدہ اور ہے. اگر یہ مؤنث کے لیے استعمال ہو تو پھر اس کو آپ فعیلن بھی
یہ پہلے کلام کی صفت بناتے ہوئے فعیلہ کے وزن پر کلمہ ہو، پہلے کلمے کی صفت ہو، تو پھر اس کو آپ فعیلن بھی پڑھ سکتے ہیں اگر مفعول کے معنی میں ہو، اور فعیلتن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں فعیل کلمتان حبیبانے میں پڑھا جا سکتا تھا، ایسے بھی لایا جا سکتا تھا، لیکن یہ فعیلہ یہاں مفعول کے معنی میں ہے، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ اچھا جی، اگر مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے پھر حبیبانے بھی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اختصار کا تقاضا تو یہ اسی میں جامعیت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں ضابطہ کیا ہے، اگر حرف بڑھ جائے تو معنی بھی بڑھ جاتے ہیں، حرف بڑھ جائے تو معنی بھی بڑھ جاتے ہیں، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے ہی نہیں بہت ہی پیارے ہیں، ہاں پیارے ہی نہیں ہیں بہت ہی پیارے ہیں۔ اور پھر فرمایا ادھر رحمان، کس کو؟ رحمان کو بہت پیارے ہیں۔ تو وہ کون سے دو کلامے ہیں؟ کلمے سے مراد کلامے جو آخر میں بعد میں جو آئے ہوئے ہیں، تو رحمان کو پیارے ہیں۔ اچھا جی، رحمان کے لفظ کو کیوں ذکر کیا گیا؟ قرآن پاک میں آتا ہے اللہ کو پکارے، رحمان کو پکارے، ایک ہی بات ہے، لیکن خاص کر رحمان کے لفظ کو یہاں اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت ہر وقت جوش میں رہتا ہے، یہ اس کے پیارے ہیں، یہ بعد والی کلامیں اس کی پیاری ہیں کہ جس کا دریائے رحمت ہر وقت جوش میں رہتا ہے، تو یہ اس کے پیارے ہیں۔ اچھا جی، جب یہ اس کے پیارے ہوئے ہیں تو پھر پڑھنا بھی تو ان کا دشوار ہوگا۔ فرمایا کوئی پڑھنا دشوار نہیں ہے، قاری صاحبان جانتے ہوئے ہیں یہاں نہ کوئی حروف مستعلیہ میں سے بھی ایک ہے، حروف شدت میں سے بھی ایک ہے، حروف ثقیلہ میں سے کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہ پڑھنے میں بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ مسئلہ قاری صاحبان جانتے ہیں۔ تو اچھا جی، تو فرماتے ہیں کہ خفیفتان علی اللسان، زبان پر یہ ہلکے پھلکے، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں یہ بہت بارے ہیں۔ تو جب جب ہلکے پھلکے ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ زبان پر پھر ان کا ثواب بھی بہت کم ہوگا۔ تو فرمایا نہیں، یہ میزان میں بڑے ثقیل ہیں، تو یہ ہے اعمال بنی آدم و قول، یہاں قول سے ثابت کیا کہ زبان کا عمل کیا ہے؟ قول، اور یہ قول جو ہے یہ تولا جائے گا، جب یہ قول تولا جائے گا تو باقی جو اعمال ہیں ان کو بھی تولا جائے گا اور ان کا بھی وزن ہوگا۔ تو اسی کے سلسلے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں اپنا مدعا ثابت کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ ایک تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں، یہ معتزلیوں کی بات کا جواب دیتے ہوئے میں اس طرف گیا ہی نہیں ہوں کیونکہ میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ یقلب الاراض اجساما یوم القیامت فیزنها، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یہ جو اراض ہیں ان کو جسم کے ساتھ بدل دیں گے اور پھر ان کا وزن کیا جائے گا۔ اور یہ علماء کرام جلوہ افروز ہیں، یہ خوب جانتے ہیں کہ جب کوئی صحابی جو ہے نا اس قسم کی بات کرتا ہے وہ اپنے پاس سے نہیں کرتا، وہ تو اس کے پاس آقا نامدار صلی اللہ تعالی وسلم کی کوئی نہ کوئی ارشاد اس کے پیش نظر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک منقول ہے، آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن ترازو رکھا جائے گا، اور پھر ترازو رکھنے کے بعد پھر فتوزن الحسنات والسیئات، حسنات کو بھی تولا جائے گا اور پھر سیئات کو بھی تولا جائے گا۔ فرمایا ومن رجحت حسناتہ علی سیئاتہ مثل حبۃ فدخل الجنۃ، جس کی نیکیوں کا پلڑا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر بھاری ہوا تو اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ومن رجحت سیئات علی حسناتہ مثل حبۃ فدخل الجنۃ، اور جس کی برائیوں کا پلڑا ایک دانے کے برابر بھی وہ بھاری ہوگا تو اس کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا اور اعمال کا یقینی طور پر وزن ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ یہی وجہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سبحان اللہ نصف المیزان، کہ یہ جو سبحان اللہ ہے یہ نصف میزان ہے، اور فرمایا کہ الحمدللہ یمڑاؤ ما بین السماوات والارض، اور یہ جو الحمدللہ ہے نا اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ وہ اس سے زمین اور آسمان سارے کے سارے بھر دیے جائیں گے۔ اور پھر حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی
کہ اللہ میں ذرا وہ ترازو دیکھنا چاہتا ہوں جس میں اعمال تولے جائیں گے. جب آپ نے ترازو دیکھا، حدیث پاک میں آتا ہے عظیم المرتبت نبی ہونے کے باوجود، صاحب کتاب نبی ہونے کے باوجود، دن میں روزے دار، رات میں شب دار، اور موقع ملے تو میدان کارزار میں بھی آپ جلوہ افروز ہوتے تھے. لیکن جب انہوں نے اس کی عظمت کو دیکھا بے ہوش ہو کر گر گئے اور فرمایا یا اللہ اتنا بڑا ترازو اس کو کون بڑھے گا. تو پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من ردیت بے عبدی ملاتہ بے تمرتن، اگر میرے کسی نیک آدمی نے خلوص نیت کے ساتھ اگر ایک کھجور بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دی، اس کا اتنا ثواب ہوگا کہ یہ ساری جنت، یہ سارا کا سارا ترازو ایک ثواب سے بھر جائے گا. اور اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے، آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، حضور نے فرمایا ان کی کثرت کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے پیارے ہیں. اگر ایک طرف کوئی خرچ کرنے والا سونے کا پہاڑ خرچ کرتا ہے یا چاندی کا پہاڑ خرچ کرتا ہے، دوسری طرف کوئی آدمی یہ 2 کلمے پڑھ لیتا ہے، ان سونے اور چاندی کے پہاڑوں کا ثواب کم ہوگا اور ان 2 کلموں کے پڑھنے کا ثواب بہت ہی زیادہ ہوگا. تو فرمایا کہ یہ ثقیل ہوں گے، کس پہ؟ میزان میں ہوں گے. تو وہ کون سے 2 کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ابھی حضرت صاحب یہ فرما رہے تھے کہ بھائی سبحان اللہ بھی پڑھا کرے. اچھا، یہ قرآن پاک اور حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پاک اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ سبحان اللہ پہلے الحمدللہ بعد میں. مثلا یہی ہے سورہ اسراء، تو وہ سبحان اللہ سے شروع ہوتی ہے، اس کی بعد والی جو صورت ہے وہ الحمد سے شروع ہوتی ہے. سارے قرآن پاک کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، حدیث کے ذخیرے کو دیکھ لیں، سبحان اللہ پہلے اور الحمدللہ بعد میں. ایسے کیوں ہے؟ ایسے اس لیے ہے کہ بھائی جب آپ کسی دیوار کو آپ رنگ کرنا چاہیں نا، تو پہلے آپ اس کو کھرچیں گے، کھرچنے کے بعد پھر اس کو آپ رنگ کریں گے. تو سبحان اللہ کہہ کر، کیونکہ ایک تو مشرکین کی تردید کرنی تھی، مشرکین کی تردید کرتے ہوئے تو فرمایا بھائی اللہ پاک ہے اور سبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور اللہ بہت بڑا ہے. تو مشرکین کی تردید کے لیے فرمایا کہ اللہ پاک ہے، اللہ جوہر نہیں ہے، شریک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو مشرکین چونکہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے، اس لیے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ فرمایا سن لیں اللہ پاک ہے. کون فرما رہا ہے؟ حضور کی ذات فرما رہی. اور پھر فرمایا کہ اللہ پاک ہے، 2 دفعہ فرمایا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا ہوں، چونکہ یہ واز کرنا خطبہ کا کام ہے، کہ اللہ میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ معلوم تھا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بری باتوں کی نسبت کریں گے. نسبت ہی نہیں کریں گے بلکہ انہوں نے اپنے فتاوے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے جھوٹ بولا. ابھی جیسے حضرت صاحب یہ بتا رہے تھے، جو کہتے ہیں اللہ نے جھوٹ بولا، پھر قرآن پاک میں آتا ہے من اصدق من اللہ قیلا من اصدق من اللہ حدیثا. ہاں جی، پھر اس کا کیا مطلب ہوگا اگر اللہ نے جھوٹ بولا، اگر اللہ نے بالفعل جھوٹ بولا؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ قرآن پاک سچا ہے؟ تو بہرحال پھر ان کی تردید کے لیے بھی فرمایا سبحان اللہ. باقی سبحان اللہ کو پہلے اس لیے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی 2 قسم کی صفات ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے ذوالجلال والاکرام. ذوالجلال سے اشارہ ہے صفات سلبیہ کی طرف، اور اکرام سے مراد ہے صفات ثبوتیہ کی طرف. تو کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک عیب سے پاک ہے. جب وہ ہر ایک سے پاک ہے، ہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، جس میں تمام کی تمام صفات کمالیہ جو ہیں وہ جمع ہو کر رہ جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ فرمایا سبحان اللہ، اس کے بعد فرمایا عظیم، اس کے بعد پھر حمد نہیں فرمایا. سبحان کو 2 دفعہ ذکر کیا اور حمد کو بھی 2 دفعہ ذکر کیا، لیکن یہ ہے کہ پھر دوسری مرتبہ دوسری مرتبہ سبحان اللہ کے بعد حمد کو ذکر نہیں کیا، عظیم کو ذکر کیا. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے، پہلے فرمایا تھا وہ رحمان ہے. رحمان کا مطلب کیا تھا کہ اس کا دریائے رحمت جوش میں ہے. تو اب کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی نے پیاسے کتے کو
اگر پانی پلا دیا ایمان بھی نصیب ہوا، جنت بھی نصیب ہوئی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس طریقے سے اگر کسی نے پیاسی بلی کو پانی پلا دیا، ایمان بھی نصیب ہوا، جنت بھی نصیب ہوئی۔ تو اس سے عظیم کہہ کر یہ بتا دیا کہ کہیں اس گمنڈ میں نہ رہنا کہ بھائی وہ جو کچھ ہم کرتے جائیں تو کرتے چلے جائیں، وہ عظیم بھی ہے۔ جب وہ عظیم بھی ہے تو وہ گرفت بھی کرے گا۔ تو اس لیے وہ فارسی والے کہتے ہیں تو غافل مشوبر حلم خدا دیر گیرت سخت گیرت مر تو رہا۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر گرفت نہیں فرماتے تم یہ نہ سمجھو کہ بھائی مجھ میں کوئی کمال ہے، تو غافل مشوبر حلم خدا دیر گیرت سخت گیرت مر تو رہا۔ اور پھر یہ علماء کرام جانتے ہیں ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان نام ہے رجا اور خوف کے درمیان جو چیز ہے اسی کا نام ہے ایمان، رجا اور خوف کا جو درمیان۔ تو اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے یرجون رحمتہ و یخافون عذابہ۔ تو اس کے بعد پھر فرمایا کہ یہ اور پھر ان دو کلموں کے بارے میں حدیث پاک میں بہت سارے فضائل ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، پہلے حدیث پاک میں آیا ہوا ہے کہ جو آدمی دن کے وقت 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ آخری حدیث پر مختصر سی گفتگو تھی، چونکہ آج بچیوں کی محفل ہے اور بچوں کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے۔ ہمارے اس مسلمان عورتوں کے دین کی سلسلے میں اتنی خدمات ہیں جن کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ضرورت تھی، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو عنایت فرمائی، اس لیے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بیویاں دینی ہے تو جنتی بیویاں دے۔ جنتی بیویاں ہیں، اور جنتی بیویوں میں سے سر فرشت جو ہیں وہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات و برکات ہے۔ وہ سب سے پہلے مبلغہ ہیں، وہ سب سے پہلے وہ ہیں جنہوں نے حضور پر ایمان لائی ہیں، وہ سب سے پہلی وہ ہیں جنہوں نے حضور کو سہارا دیا، سب سے پہلی وہ عورت ہیں کہ جنہوں نے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات و برکات کے لیے اپنا سارا کچھ حضور کی بارگاہ میں قربان کر کے رکھ دیا۔ یہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات و برکات ہے۔ آپ کی فضیلت میں بہت ساری احادیث ہیں، لیکن ایک آدھی حدیث پاک، ایک دفعہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی دیکھیں آپ تو وہ ایک عورت کو آپ یاد کرتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے اچھی بیوی دی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آئندہ بالکل ایسے نہیں کہنا کہ مجھے کوئی اس سے اچھی عورت ملی ہے۔ جب لوگ میرا انکار کرتے تھے وہ مجھ پر ایمان لائیں تو انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ فرمایا کہ اس لیے پھر آئندہ یہ نہیں کہنا کہ بھائی وہ مجھ سے نہیں۔ اور فرمایا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یگانہ روزگار ہے۔ حضور نے فرمایا بالکل یقینی طور پر ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ یگانہ روزگار ہیں۔ تھوڑا سا وقت میں لے رہا ہوں، معذرت کے ساتھ ایک دو باتیں عرض کرنے کے بعد میں بہت جلد ختم کر دوں گا۔ اسی سلسلے میں برلن یونیورسٹی جرمن کا پروفیسر مسٹر جے خاقان سٹنگ نے کہا کہ خواتین اسلام میں جو مرتبہ محمد کی پہلی بیوی خدیجہ کو حاصل ہوا ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ پاک باز خاتون، بہت زیرک، معاملہ فہم، ذہین، باتدبیر، اور اس کی خدمندی اور دانائی کی بدولت اسلام نے خوب ترقی کی اور پیغمبر اسلام کی مشکلات کا ازالہ ہوا۔ اس نے کچھ اسلام اور اپنے شور پر قربانی، سب کچھ اپنے شور پر اس نے قربان کر دیا۔ ایک دوسرا جو محقق ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ میں ایسی 3 صفات ہیں، ایسی 3 صفات کی عورت تک قیامت تک پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ ایک آپ وفادار ہیں، دوسرا آپ اطاعت شار ہیں، تیسرے آپ جاننثار ہیں۔ اس قسم کی عورت غیر مسلم کہتا ہے کہ قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور نے وہ کہتا ہے کہ بھائی اگر ام المومنین خدیجہ نہ ہوتی تو حضور نبی بھی نہ ہوتے۔ یہ غیر مسلم کہہ رہا ہے۔ ہاں جی، اگر ام المومنین خدیجہ نہ ہوتی تو حضور نبی بھی نہ ہوتے۔
اس لیے یہ جو میری بہنیں جن کے سر پر آج چادر رکھ دی جائے گی، یہ چادر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی امانت ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے، لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ جو کچھ اساتذہ نے آپ کے ذمے جو امانتیں لگائی ہیں، ان امانتوں کا سارا بوجھ آج آپ کے سر پر رکھ دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر میں ان ایسی عورتیں بھی ہوئی ہیں جو حضرت امام بخاری کی بھی اساتذہ میں سے ہیں، ایسی عورتیں بھی ہوئی ہیں جو امام شافعی کے اساتذہ میں سے بھی ہوئی ہیں، ایسی عورتیں بھی ہوئی ہیں جو علامہ سیوطی کے اساتذہ میں سے بھی ہوئی ہیں۔ تو ان عظیم المرتبت جو لوگ ہیں نا، ان کے اساتذہ بھی عورتیں ہوئی ہیں۔ پھر عورتیں خاص کر ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی تو شان ہی بڑی نرالی ہے۔ آپ اپنے والد کی موجودگی میں فتویٰ دیا کرتی تھیں، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت میں بھی فتویٰ دیا کرتی تھی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی آپ فتویٰ دیا کرتی تھیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ دونوں بزرگ مشکل وقت میں، مشہور تابعی امام قاسم وہ فرماتے ہیں میں قسم